السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ الحمدللہ، آج ہمارا سورۃ نساء کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اس سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور کرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرطیہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، اور ان سے بلائی کی بات کیا کرو، اور یتیموں کی جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود ندار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان سے نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی دکھتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے اس ترکہ کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہوں تو اس کے لیے آدھا ہے، اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطیہ مورث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت
مورث کو کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے ماں، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطیہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکہ سے چتائی ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، بشرطیہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ہے، تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نام ماں باپ ہوں، نہ کوئی اولاد ہو، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی بہن یا بھائی، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم و حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے، اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اور اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیں۔ پس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پر مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانہ کہ تم ایک دوسرے سے پہلو
بپہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اس طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو بھی حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ آج ہماری 1 سے 23 تک آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔